الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وأصحابه نجبا. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے اور آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں اور آپ تمام خوش ہوں، بہتر ہوں اور اچھی صحت اور عافیت کے ساتھ ہوں. جیسا کہ آپ جان رہے ہیں کہ ہم سیرت النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک لیکچر سیریز، مختصر سی لیکچر سیریز پر کام کر رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے ایک لیکچر میں جو بات کی ہے وہ یہ کی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شروعاتی بچپنے کے دور میں 3 بہت کڑے امتحان کے دور سے گزر چکے تھے، اور وہ 3 امتحان جو تھے وہ یہ تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی والد محترم کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا پہلا امتحان، اور اس کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو جانا، اور اس کے بعد جن کی کفالت میں وہ گئے یعنی کہ اپنے دادا عبد المطلب، ان کا انتقال ہو جانا. یہ 3 کڑے ایسے امتحانات تھے جو ہم میں سے اگر کسی پر بھی آ جائیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ کو نعوذ باللہ ہم سے کیا دشمنی ہے. کیونکہ ہم میں سے کسی پر بھی اگر تھوڑی بہت مشکلات آ جاتی ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلاں تو سامنے والا خوش ہے، اس کی زندگی میں تو بہت خوشیاں ہیں، اس کی زندگی میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا ویسا کر دیا، نعوذ باللہ. جبکہ اللہ کہتا ہے، اور قرآن کی مختلف آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور مختلف احادیث میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنے سارے نبیوں کو اللہ نے اپنے آزمائشوں میں ڈالا، اور انہی آزمائش میں ایک آزمائش یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے سب سے محبوب نبی ہیں، ان کو دیکھیں کہ کس قدر آزمائش میں ڈالا جا رہا ہے. اس قدر آزمائش میں ڈالا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بھی بنے نہیں ہیں، ابھی نبوت ملی بھی نہیں ہے، اور ایسے خطرناک آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو جیسا کہ اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ وجہ یہ ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ ہاں اس نبی کا تو اپنے آپ میں کیرسمیٹک پرسنالٹی ہونا یعنی بڑا ہونا یعنی بہت شاندار ہونا تو بنتا ہی تھا، کیونکہ اس کے والد بہت شاندار تھے، کیونکہ اس کی والد نے پرورش بہت اچھی کی تھی، اس کے والدہ نے پرورش بہت اچھی کی تھی، یا اس کے دادا نے پرورش بہت اچھی کی تھی. کوئی یہ نہ کہہ سکے. اللہ نے اس کرسمیٹک پرسنالٹی کے پرورش کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لی تھی. یہ ہم نے بات جو ہے پچھلے لیکچر میں کر لی تھی. اب جو ہے ایک بات ذہن میں بہت اچھی طریقے سے ڈال لیں، وہ یہ ہے کہ عرب کا ایک رواج تھا کہ عرب کے لوگ اپنے بچے کی پرورش کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، جب اس بچے کی پیدائش ہو جایا کرتی تھی تو ان کی تربیت کے لیے ان کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے، یعنی عرب کے گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے. اور اس کی 3 بیسک وجہ ہیں جو آج کی لیکچر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. گاؤں میں بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ جو اپنے بچوں کو عرب کے لوگ گاؤں میں بھیج دیا کرتے تھے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی موجود ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں گاؤں بھیجا گیا. اس کی کیا وجہ رہی، یہ ہم اس میں موجود رہے گا. تو پہلی بات جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ جان لیں آپ کہ سب سے جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گاؤں بھیجا گیا، یا جتنے بھی بچے اس دور کے یا اس دوران میں جو بھی لوگ پیدا ہوا کرتے تھے ان کو عرب کے میں گاؤں کو بھیجا جاتا تھا. تو آج بھی یہ بات بالکل ویلڈ اور اوتھینٹک لیجٹ سمجھ میں آتی ہے کہ پہلی بات تو یہ
کہ گاؤں کا کھانا پینا جو ہوتا ہے وہ شہر کے بمقابل زیادہ مضبوط اور زیادہ شہین ہوتا ہے، زیادہ اچھا ہوتا ہے، زیادہ پیور ہوتا ہے۔ تو گاؤں کا جو ہے آپ دیکھیں کہ اگر دنیا کے آج کے پیمانے کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آف انڈیا نے اگر کیلری کے کانٹیکسٹ میں اگر جو پیمانہ رکھا ہوا ہے کہ انسان ایک دن میں کتنی کیلری کنزیوم کرتا ہے، تو وہ رورل ایریا میں کیلری کنزمپشن جو ہے وہ زیادہ ہے اور اربن ایریا میں کیلری کنزمپشن جو ہے وہ کم ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ رورل ایریا میں انسان محنت زیادہ کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد میں اس کی کیلری جو ہے وہ اپنے آپ ہی برن ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے اگر وہ سمجھنے کی کوشش کرے، تو سمجھنے کے ذہن سے اگر وہ سمجھنے کی نیت سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ گاؤں میں بھیجنے کا پہلا ریزن، جو پہلی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں کا کھانا پینا بہت اچھا ہوتا ہے، اور شہر کے بمقابل یعنی جو شہر کے اندر جو کھانا پینا ہوتا ہے اس سے گاؤں میں کھانا پینا اچھا ہو جاتا ہے، جس سے بچے کے جسم میں کچھ تھوڑا مضبوطی آ جاتی ہے۔ دوسری بات، جو کوئی بھی زبان بولی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری ہندی زبان یا اردو زبان، اگر ہم ہندی زبان دیکھیں کہ ہندی جو دلی کے اندر، میں رہتا ہوں، دلی کا رہنے والا ہوں، اگر میں دلی کے اندر بیٹھ کر کے دلی کے اندر کوئی زبان بولوں تو وہ ہم پیور ہندی نہیں بولیں گے، جبکہ اسی ہندی کو سمجھنے کے لیے اور جاننے کے لیے ہم اتر پردیش کے کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں یا بہار کے کسی گاؤں کے اندر چلے جائیں تو ہمیں اس لینگویج کا، اس زبان کا بالکل صحیح اندازہ سمجھ میں آئے گا کہ اس ورڈ کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں اور اس ورڈ کو کیسے بولا جاتا ہے، اس ورڈ کا اصل جو ہے تلفظ کیا ہے۔ تو اس زبان کو ٹھیک طریقے سے جاننے کے لیے عرب کے گھرانوں کا ایک رواج یہ ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو گاؤں بھیج دیا کرتے تھے۔ اور تیسری وجہ یہ رہا کرتی تھی، دو تو یہ امپورٹنٹ وجہ میں نے آپ کو بتا دی، پہلی کیا کہ کھانا پینا مضبوط ہو جاتا تھا، دوسرا زبان جو ہے وہ شہر کے بمقابل گاؤں کی زبان جو ہے وہ اسٹرانگ ہوا کرتی تھی، پروننسیشن جو ہے لوگ جو ہے سیکھ لیا کرتے تھے، زیادہ اچھا سمجھ جایا کرتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ پروننسیشن گاؤں میں کسی بھی زبان کی پروننسیشن زیادہ اچھی ہوگی۔ اور جو تیسری وجہ ہے جو علماء کرام نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں بھیجنے کی جو تیسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گاؤں میں محنت کرنے سے بدن جو ہے تھوڑا شہیم ہو جاتا ہے، یعنی محنت کرنا، یعنی فزیکل ورک کرنے سے، محنت کرنے سے بدن تھوڑا شہیم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ نہیں کہ بدن کے اندر تھوڑی سی موٹاپا یا بدن کے اندر کسی طرح کا عیب آ جانا، جو کہ یہ نہیں ہوتا کہ ایسا نہیں لگتا کہ بدن خراب لگ جاتا ہے۔ تو انہی تین وجوہات کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے گاؤں کے اندر، یعنی مکہ سے بالکل آپ یہ سمجھیں کہ مکہ مکرمہ سے بالکل شہر میں نہ رکھ کر کے گاؤں میں بھیجا گیا، تاکہ اور وہاں پر کسی جیسے دائی دودھ پلایا کرتی تھی، کیونکہ مائیں اب جب وہاں جا رہی ہیں تو ماں کا وہاں ہونا ممکن نہیں ہے، تو دائی دودھ پلایا کریں گی، تو کسی کا بھی دودھ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پی رہے تھے۔ یہ حدیث کی کتابوں سے آپ کو بہت آسانی سے مل جائے گا۔ جب دائی حلیمہ، جن کا نام آتا ہے، دائی حلیمہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم گود میں تھے، جب بہت چھوٹے تھے، یعنی دودھ پینے کی عمر تھی، جب دائی حلیمہ نے اپنے گود میں لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی مبارک ذات نے دائی حلیمہ کے دودھ کو پیا، اور دائی حلیمہ
جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بنی۔ تو اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ کتنی بڑی شخصیت نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، تو دائی حلیمہ خوش قسمت ہو گئیں کہ دائی حلیمہ کی بھی جو ہے قسمتیں کھل گئیں کہ دائی حلیمہ کا دودھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ اور کیا الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا کہ دائی حلیمہ کا پھر مرتبہ کیا ہو چکا ہوگا کہ کس نے دودھ پیا۔ سرکار دو عالم اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کا دودھ پیا، یعنی رضائی ماں ہو گئیں۔ تو یعنی دودھ پینے کے بعد میں اب آپ کو ان 3 پوائنٹس کو نوٹ کر لینا ہے کہ گاؤں بھیجنے کی 3 بنیادی وجوہات کیا ہیں، یعنی 3 بیسک ریزنز فار سینڈنگ in villages, not to retain in urban areas but to send in rural areas۔ ان 3 پوائنٹس کو آپ کو آج سمجھ لینا ہے اور لکھ لینا ہے نوٹ بک میں جہاں پر بھی آپ لکھتے ہیں۔ جیسے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ پوائنٹس کو لکھ لیا کریں فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ اینڈ کلیئرٹی۔ اور دائی حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رضائی ماں بنی۔ بس ابھی ہم یہاں تک رکھیں گے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ کھو جاتے ہیں، اور یہ واقعہ ہم نقل کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ اور اس کھو جانے والے واقعے کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جو ہے تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے وداع چاہتا ہوں، اور میں یہ آپ سے جو ہے گزارش کروں گا کہ جو بھی باتیں آج ہم نے کی ہیں ان کو آپ سنیں، سمجھیں، لکھیں۔ اگر آپ ایسے ہی سمجھ سکتے ہوں بہتر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ ان کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیں تاکہ سلسلے وار جو گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ٹاپکس کو ڈیوائیڈ کر کے بات کر رہے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے لیکچرز پہ بات نہیں کر رہے، 1.5 گھنٹے کے لیکچرز نہیں بنا رہے، 5 گھنٹے کے لیکچرز نہیں بنا رہے، ہم بہت مختصر سی بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے مختصر سی بات کر رہے ہیں تاکہ بات کو سمجھا جا سکے، کیونکہ اگر بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس پہ 3 ڈر ہیں۔ ایک تو یہ ڈر ہے کہ اس پہ اختلاف ہوگا، دوسرا ڈر یہ ہے کہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو بات ساری اوپر سے باؤنس ہوگی، اور تیسرا ڈر یہ ہے کہ جب ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہم اس اصل موضوع سے بھٹک جاتے ہیں، اور پھر ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ساتھ بات ہو کیا رہی ہے، ہم کہیں اور ہی نکل جاتے ہیں۔ تو ہم ان تینوں باتوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم ہلکے چیزوں کو سمجھیں، ان سے جڑتے چلے جائیں، پوائنٹس کو کنیکٹ کریں، ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، اور انشاءاللہ العزیز ہم پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر کی ان کے انتظار میں رہیں، اگلے لیکچر کی تیاری کریں، اور پھر انشاءاللہ وہاں ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے وداع لوں گا، اور آپ سبھی سے دعا کا میں طالب ہوں۔ آپ سب سے جو ہے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اور مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ سبھی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو تمام پریشانیوں سے اور تمام بلاؤں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ تمام کو ہم سب کی نسلوں کو، ہمارے آنے والی نسلوں کو تمام روحانی اور جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔